بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی زندگی۔ سائرس کی پیدائش کی مشہور تاریخ 600 تا 599 یا 575 تا 575 قبل از مسیح بیان کی جاتی ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات ملتی ہیں، کیونکہ ایک تو وہ اس دور میں مشہور نہیں تھا، اور دوسرے اس کے ابتدائی دور کی اگر کوئی معلومات تھی بھی تو وہ زیادہ ضائع ہو گئی ہیں یا کھو چکی ہیں۔ ہیروڈوٹس سائرس کی ابتدائی زندگی کے متعلق جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ کچھ افسانوی سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا، اسے ترک کر دیا گیا، یعنی کہ چھوڑ دیا گیا، جیسے اودیپس اور رومولس اور ریمس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بھی ہسٹری میں، یونانی تاریخ میں کردار ہیں، اور انہوں نے واپس آ کر اپنے تاج و تخت کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح سے سائرس کے خاندان سے متعلق بھی ہیروڈوٹس سائرس کی ابتدائی زندگی سے متعلق جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ بھی کچھ افسانہ سا لگتا ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق سائرس مادی یعنی کہ فارس، پرانا ایران کے بادشاہ اسٹیاگس کا پوتا تھا، اور اس کی پرورش معمولی سی بھیڑ بکریاں چروانے والوں میں سے ہوئی۔ ایک اور قصے کے مطابق وہ ایک غریب خاندان کا فرد تھا جو مادی حکومت کے دور میں ان کے دربار سے منسلک تھا، لیکن یہ کہانیاں سائرس کی اپنی بیان کردہ گواہی کے خلاف ہیں، جس کے مطابق وہ اپنے پردادا، دادا اور پھر باپ کے بعد فارس کا بادشاہ بنا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق سائرس کی پیدائش کے بعد اسٹیاگس نے ایک خواب دیکھا۔ جب اس نے تعبیر بتانے والے سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ اس کا پوتا اسے زبردستی تخت سے اتار دے گا۔ اس پر اس نے اپنے دربار کے ایک وزیر ہرپاگوس کو حکم دیا کہ وہ اس معصوم کو قتل کروا دے۔ ہرپاگس اس ننھے سے بچے کو قتل نہ کر پایا، اور سسپائر کے سرحدی پہاڑی علاقے کے ایک ڈاکو ماردیان مارٹرا ڈیٹس کو، جو گڈریا بھی تھا، اسے بلایا اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑوں میں لے جا کر چھوڑ دو تاکہ وہ وہیں مر کھپ جائے۔ خوش قسمتی سے گڈریا اور اس کی بیوی، جنہیں ہیروڈوٹس نے یونانی زبان میں کینو کہا ہے اور میڈین میں سپاکی اے کہا ہے، نے سائرس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی پرورش شروع کر دی، اور جب ان کا اپنا بیٹا مردہ پیدا ہوا تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے یہ سائرس فوت ہوا ہو۔ سائرس کی ماں کے متعلق ہیروڈوٹس بیان کرتا ہے کہ وہ میڈیا سے تھی اور اس کا نام بندانی تھا، جبکہ ٹیسیاس اس کے فارسی ہونے پر زیادہ زور دیتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتاتا، جبکہ نکولس اس کا نام آرگوسٹے بتاتا ہے، جو کہ ایٹراڈیٹس کی بیوی تھی۔ سٹریبو کے بقول سائرس کے سوتیلے ماں باپ نے اس کا نام اگراڈیٹس رکھا تھا۔ اس کے بعد غالباً جب سائرس دوبارہ اپنے اصل کنبے میں پہنچا تو سائرس کے والد کمبیسیز نے اس کا نام اس کے دادا سائرس اول کے نام پر سائرس رکھا۔ ہیروڈوٹس دعویٰ کرتا ہے کہ جب سائرس 10 سال کا ہو گیا تو اس کے طور طریقوں سے ظاہر ہونے لگا کہ وہ گڈیریے کا بیٹا نہیں ہے۔ اسٹاگس کی ایک موقع پر لڑکے سے ملاقات ہو گئی، اور جب اس نے اس سے گفتگو کی تو وہ اس بات پر حیران رہ گئے کہ لڑکے میں اور اس میں کافی مشابہت ہے۔ اسٹاگس نے ہرپاگس کو حکم دیا کہ وہ وضاحت کرے کہ اس نے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس پر ہرپاگس نے
اعتراف کر لیا کہ اس نے سائرس کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اسٹاگس نے اسے وہیں رکھ لیا۔ اسٹاگس نے بچے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنایا اور اسے واپس اپنے والدین کمبیسیس اور مندانی کے پاس آ جانے کی اجازت دے دی۔ ہیروڈوٹس کی تحریروں سے سائرس کے ابتدائی حالات کا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کا پتہ ملتا ہے۔ سائرس اعظم کی بیوی کا نام کسندانی تھا۔ وہ حخمانیشی تھی اور فانارسپاس کی بیٹی تھی۔ اس سے سائرس کے 4 بچے تھے جن کے نام کچھ یوں تھے: کمبیسیس دوم، باردیا، سمیردس، اٹوسس، اور ایک اور بیٹی تھی جس کے نام کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی۔ سائرس کی ایک بیٹی اور تھی جس کا نام ٹونی تھا، جو کہ اٹوسس کی سوتیلی بہن تھی، جو کہ شاید کسندانی کی بیٹی نہیں تھی۔ سائرس کسندانی سے بہت پیار کرتا تھا اور کسندانی بھی سائرس سے اتنا پیار کرتی تھی کہ مرتے وقت اسے زندگی ختم ہونے سے زیادہ سائرس کا ساتھ چھوٹنے کا زیادہ افسوس تھا۔ نابونیدس کے روزنامچے کے مطابق جس دن کسندانی فوت ہوئی، سائرس کی تمام سلطنت میں زبردست سوگ منایا گیا، خاص طور پر بابل کے علاقے میں جہاں 6 دن تک کے لیے سوگ منایا گیا، جو شاید 21 تھا۔ 26 مارچ 538 قبل از مسیح کا دور تھا۔ 538 قبل از مسیح کا دور تھا۔ کسندانی کا مقبرہ سائرس کے دارالحکومت تخت سلیمان استخر میں بنایا گیا ہے۔ سائرس نے اس کے علاوہ ایک شادی مادی میڈین کے بادشاہ اسٹاگس کی بیٹی امیتاس سے کی، البتہ اس نام کے بارے میں کچھ شک ہے کہ یہ درست ہے یا غلط۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ سائرس نے کسندانی کی وفات کے بعد مادی کی شاہی خاتون سے شادی کی تھی۔ سائرس کے بعد اس کا بیٹا کمبیسیس دوم فارس کا بادشاہ بنا اور اس کی بیٹی اٹوسا نے دارا سے شادی کی اور اس سے اس کا بیٹا خشیار شاہ اول زرکسس I پیدا ہوا۔ عروج اور فوجی مہمات مادی کی سلطنت۔ اگرچہ اس کا باپ 551 قبل از مسیح میں فوت ہو گیا تھا، لیکن سائرس کو اس کی موت سے پہلے ہی 559 قبل از مسیح میں حکومت مل چکی تھی۔ تاہم اس وقت تک سائرس ایک خود مختار حکمران نہیں تھا۔ اپنے بزرگوں کی طرح اس کی حکومت بھی مادی کی حکومت کے ماتحت تھی۔ اسٹاگس کے دور حکومت میں مادی کی حکومت مشرق کے قریب نیئر ایسٹ کے وسیع علاقے پر محیط تھی، جو کہ مغربی جانب لیڈیا کی سرحد سے مشرقی جانب پارتھیا اور فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہیروڈوٹس کے مطابق کسی وجہ سے ہرپاگس کو اسٹاگس پر غصہ تھا اور وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے سائرس کو باور کیا کہ وہ فارس کے لوگوں کو اپنے میڈین آقاؤں کے خلاف بغاوت پر ابھارے، اور پھر ہرپاگس اور سائرس دونوں نے اسٹاگس کی پالیسیوں کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کی بغاوت جو 553 قبل از مسیح میں ہوئی، وہ اس کی پہلی مہم تھی جو 552 قبل از مسیح تک جاری رہی۔ ہرپاگس اور سائرس نے مل کر اہل مدین کے خلاف جنگ کی اور ایک بتانا کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد اس طرح سے کافی حد تک انہوں نے مادی کی سلطنت کو فتح کر لیا۔ جب 546 قبل از مسیح میں سائرس نے تاج مادی کو فتح کر لیا تو اس نے سرکاری طور پر اپنے لیے شاہ فارس کا خطاب اختیار کیا۔ جب اسٹاگس کا اقتدار ختم ہوا
اس کے تمام تابع دار جن میں سائرس کے رشتہ دار بھی شامل تھے سائرس کے ماتحت آ چکے تھے۔ اس کا چچا آرسماس جو مادی کی حکومت کے ماتحت شہری ریاست کا حکمران تھا، اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا۔ خاندان میں حکومت کی یہ تبدیلی بڑی پرامن تھی اور اس کے بعد آرسماس سائرس کے ماتحت پارسا کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب وہ شاہ تو نہیں، البتہ وہاں کا بااثر رئیس نواب تھا۔ اس کا بیٹا ہسٹاپس جو کہ سائرس کی چچا زاد بہن کا بیٹا تھا، اسے پارتھیا اور فرگیا کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ اس طرح سے سائرس نے پارسا اور انسان کو متحد کر کے اسے فارس کا نام دے دیا۔ آرسماس اس وقت تک زندہ رہا جب تک سائرس کے دونوں بیٹوں کی موت کے بعد دارا فارس کا شہنشاہ نہ بن گیا۔ سائرس کی مادی کی فتح محض اس کی جنگوں کا آغاز تھا۔ یہ وہ علاقے دکھائے گئے جہاں پر سائرس کی حکومت تھی۔ پر دا پرشین امپائر سائرس دا گریٹ 559 to 530 BC میڈیا کنکرڈ بائی سائرس ان 550 BC۔ ایک بتانا سسا، یہ سارے علاقے میڈیا وغیرہ اس کے انڈر تھے۔ اہل فارس کا پہلا دارالحکومت جو آج سے 2500 سال پہلے تخت سلیمان میں تھا، سائرس کے دور میں بھی یہی ہخامنشی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور اس کے بعد دارا اور اس کے بیٹے کے دور میں بھی یہی دارالحکومت رہا۔